رمضان المبارک کے اعلان میں الجھاؤ کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ایک سوال تو یہ ہے کہ کچھ مساجد میں رات 11 بجے تراویح ادا کی گئی اور باقاعدہ قرآن کریم کا آغاز دوسرے دن کیا گیا۔ جنہوں نے اس رات کو اپنے طور پہ تراویح ادا کر لیں اور انتظار میں رہے کہ معاملہ ایک طرف ہو جائے، بڑے سمجھدار لوگ، اپنی عاقبت کو بنانے والے اور اللہ سے ظاہر ہے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی بھی وجہ سے قضا کر دی، تو اس نماز تراویح کا اعادہ اور قضا نہیں ہے۔ اس دن کی صبح صادق پر تراویح کا وقت ختم ہو گیا۔ اب جب وقت ختم ہو گیا تو ان کے ذمے کچھ نہیں ہے کہ وہ معذور تھے۔ اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے سستی سے کام لیا، تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مسجد میں آ کر اس دن امام کے ساتھ چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھی، تو بہت بڑھیا بات ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک انتظار کرتے۔ 10:20 کے قریب انہوں نے اعلان کیا، تو اس وقت تراویح پڑھنی چاہیے تھی۔ رمضان روزے اور تراویح کا کیا تعلق ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے تراویح کس حد تک ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان دونوں کا تعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ من صام رمضان، جس نے روزہ رکھا، اور پھر اسی کے آخر پہ چل کے فرما دیا کہ من قام، جو رات کو کھڑا ہوا قیام کیا۔ کچھ کا خیال ہے تہجد پڑھی اور کچھ کا خیال ہے کہ تراویح پڑھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ثواب کی نیت بھی کی۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں روزہ رکھا اور خدا سے ڈرتے ہوئے کہ خدا کے ہاں ان چیزوں پہ پوچھ ہوگی اور اللہ مجھے ثواب دے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی پچھلی زندگی کے جو گناہ تھے وہ معاف فرما دیے گئے۔ اسی طرح تراویح کے متعلق بھی اقامت صلاۃ کے متعلق بھی فرمایا کہ جو ان شرائط کے ساتھ ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن یہ کہ آپس میں کوئی تعلق ہو کہ ایک کو نہیں کر سکتا تو کیا دوسرے کو بھی چھوڑ دے، یہ نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے کرنا ہی چاہیے، پوری کوشش اور ہمت کر کے دونوں کام کرنے چاہیے کہ دن کو وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ 11 مہینے اسے چاہیے کہ کچھ نہ کچھ بچاتا رہے، تاکہ رمضان میں اسے زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ ایک مزدور کو پتہ ہے کہ رمضان آنا ہے، مجھے روزے بھی رکھنے ہیں، تو اسے چاہیے کہ 11 مہینے کچھ نہ کچھ پیسہ بچا کے رکھے، تاکہ کمزوری، ضعف، بڑھاپا، مجبوری، چیزوں کا بڑھ جانا، گرانی ہو جانا، ان سارے فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے اسے چاہیے کہ 11 مہینے کچھ نہ کچھ بچائے، تاکہ ایک مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ گزارے۔ یہ چیز کرنی چاہیے۔ تو اس لیے عذر نہیں بنایا جا سکتا کہ چونکہ تراویح نہیں پڑھ سکتا لہٰذا روزہ نہ رکھے، یا روزہ رکھ لیا ہے تو تراویح، کچھ بھی نہیں، یہ دونوں کام کرنے ہیں۔
آخری سوال آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ مختلف کیلنڈرز ہیں، کیا ان کیلنڈرز کے مطابق چلنا چاہیے؟ ان میں آپ احتیاط کر لیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ 12:01 پہ سحری یا افطاری ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 2 منٹ پہ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 3 منٹ پہ، تو جو سب سے زیادہ وقت والی چیز ہے اسے اختیار کر لیں، 12:01 پہ بس کھانا وانا چھوڑ دیں۔ اسی طرح افطار ہے، کوئی کہتا ہے کہ 6:01 پہ، کوئی کہتا ہے اتنے منٹ پہ، تو جو اس میں آخری 2-3 منٹ کا ہی فرق ہوتا ہے، زیادہ تو ہوتا نہیں۔ جو آخری چیز ہے اس کو مان لینا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے قسطوں پہ کوئی پلاٹ یا فلیٹ لے لیا ہے اور ابھی قسطیں دے رہے ہیں اور قبضہ بھی نہیں ہے اور فائل ہمارے پاس موجود ہے، تو اس پلاٹ پہ زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ جس پلاٹ پہ آپ کا قبضہ ہی نہیں ہے، جس پلاٹ کو آپ خرید و فروخت میں لا ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، زندگی موت کا کیا پتہ ہوتا ہے، کل یہ پلاٹ آپ کا ورثہ بن سکتا ہے، کل یہ پلاٹ 50 سال کے لیے مقدمے میں جا سکتا ہے، پتہ ہی نہ چلے، کوئی غصب کر لے۔ یہ ساری صورتیں جب ہوتی ہیں اور بالکل متوقع ہیں تو آپ اس کے مالک کبھی تک بنے ہی نہیں۔ جب آپ مالک بن جائیں اور وہ نشاندہی کر دیں، اس کے بعد آپ کا قبضہ بھی ہو جائے، آپ پورے مکمل طور پہ اس کے خرید و فروخت کر سکتے ہوں، تب آپ پہ اس پلاٹ پہ دیکھا جائے گا کہ وہ پلاٹ آپ نے کیوں لی ہے، پھر زکوٰۃ کا فتویٰ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب پوری ہوں گی تو زکوٰۃ آئے گی، نہیں ہوں گی تو نہیں آئے گی۔ صرف فائلز پر زکوٰۃ کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ پڑھنے سے والدین کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں، اور جس نے یہ کہا کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو والدین کا حق ادا کر دیا۔ بہت بڑے بڑے محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح جو ان کی ہے عمدۃ القاری، اس میں بھی ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ والدین کا حق بہت بڑی چیز ہے، ساری زندگی یہ پڑھتا رہے اور ماں نے جو ایک جھٹکا کھایا تھا نا اس کی ولادت پہ، اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ حملت ہو امہ وہنًا علی وہن، اس کی ماں نے بڑی تکلیف، بڑی دقت کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ووضعتہ کرہا، اسے جنم دیا ہے بہت تکلیف کے ساتھ۔ جو پروردگار عالم اس کی تکلیف تک کا ذکر کرتا ہے اپنی پاک کتاب میں، اس کا حق کہاں ادا ہوتا ہے؟ وہ والد جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ والد تمہارا یہ جنت کا دروازہ ہے، فمن شاء زُیّعَ، تم میں سے جس کا جی چاہے اپنے والد کے حقوق نہ پورے کر کے خدا کی اس نعمت کو ضائع کر دے۔ یہ دعائیں ان کا حق ادا کرتی ہیں؟ بالکل ایسے نہیں۔ کسی جج نے اپنے کسی بندے کے ذریعے رشوت طلب کی تو کیا بندہ مجبوراً اس کو رشوت دے سکتا ہے؟ مجبوراً کس چیز کی رشوت دے گا؟ اگر اس کا معاملہ اللہ کے ہاں سچا ہے۔ پلاٹ مثلاً اس کے پاس بحث چلی گئی، فائل چلی گئی، اور یہ جانتا ہے 100% خدا کے سامنے گواہی دے سکتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، اس فیصلے کو کرانے کے لیے وہ پیسے دے سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ پیسے دینے جائز ہو جائیں گے، اس لیے کہ وقت ہی ایسا آ گیا، کوئی بھی آدمی کہیں بھی اٹھ کے کسی چیز پہ دعویٰ کر دے، حتیٰ کہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ لڑکی جو اس کے نکاح میں ہے یہ اصل میں میری بیوی ہے۔
اور جج لکھ کے دے رہا ہے کہ اس وقت تک دونوں میں تفریق کرا دی جائے جب تک فیصلہ نہ ہو جائے۔ اس لیے ان حالات میں اگر کوئی انصاف کو کرنا چاہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے اور اللہ کے تعلق۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تھا ایسے ہی سوال، تو آپ نے فرمایا سعد اس طرح کوئی جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا پلاٹ زمین لے لے گا مجھ سے، تو اللہ کی قسم وہ مجھ سے جہنم کا ٹکڑا خریدے گا۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد بات ہو۔ ماں باپ اور بیوی بچوں کو دن میں کتنا وقت دینا چاہیے؟ شریعت نے اس کی کوئی تعین نہیں کی، ہر آدمی کے اپنے حالات ہیں۔ بیوی اچھی ہے، سگھڑ ہے، تعلیم یافتہ ہے، پتہ ہے میری بیوی بیٹیوں کو بیٹوں کو پڑھا لے گی، وقت دیتی ہے، تربیت کرتی ہے، تو اس کا اپنا مسئلہ ہے کتنا وقت وہ بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، کتنا پیرنٹس کو دیتا ہے۔ والدین کی کیا صورتحال ہے؟ والدین ٹھیک ہیں الحمدللہ، اپنے کام کرتے ہیں، ہفتے میں ایک آدھ بار چکر لگتا ہے، خوش ہیں۔ اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں اور 24 گھنٹے ٹھہرنا پڑ جائے تو ٹھہرنا چاہیے۔ یہ کسی بھی آدمی کی اپنی عقل، دانش، اللہ کا خوف اور وقتی حالات اور مستقل حالات میں تفریق کرنے پر مشتمل ہے۔ بچے اس عمر میں پہنچ گئے ہیں جب ماں سے نہیں سنبھالے جاتے، باپ کی ضرورت ہے، گھر میں روب اس کا قائم رہنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ گھر سے باہر کے جو معاملات ہیں یہ مرد کے ذمے، اور گھر کے اندرونی جو معاملات ہیں وہ عورت کے ذمے ہیں۔ اس میں دونوں کوتاہی کسی جگہ پر بھی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ عورت جانتی ہے گھر میں کتنے پیسے چاہیے، کتنی بچت چاہیے، کیا کرنا ہے، کون سے برتن اچھے ہیں، تو شوہر کو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، چاہے نہ بھی خوشی ہو تو بھی کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کر رہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ شوہر باہر ہوتا ہے، پیسے کما کے لاتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا پیسہ کما کر گھر لاتے ہو، اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ یہ پیسہ تمہاری زندگی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو جو اتنی اہم ذمہ داری ہے اس میں بیوی کی نہیں مانتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کی انویسٹمنٹ اچھی ہے، اتنا پیسہ مجھے بچا کے رکھنا ہے، میرے لیے اور بھی ذمہ داریاں ہیں، بیوی جہاں چاہیں مال خرچ کر دیتی ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری۔ تو اس لیے شریعت نے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، یہ نہیں ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے تقسیم کر لیں، صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بکریوں پہ زکوٰۃ کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، تو 40 سے کم بکریاں اگر ہوں گی تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جب بکریاں 40 سے بڑھ جائیں تو یہ حکم پھر چلے گا 120 بکریوں تک، 40، 50، 60، 65، 70 جتنی بھی ہوں، 119، 120 بکریوں تک بکری کی زکوٰۃ، وہ ایک بکری ہے، ایک جانور ہے، اس پہ سال گزر چکا ہو، نہ سال گزرا ہو، اور زکوٰۃ دینے کی تاریخ اگر آ گئی تو کسی کے پاس 40 سے لے کے 120 تک بکریاں ہیں تو ایک جانور وہ زکوٰۃ میں دے گا، یعنی ایک بکری کو دینے کا اللہ نے اسے اختیار دی ہے۔ بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، یہ سب ایک ہی حکم میں آتے ہیں، اور سال بھر کا نہیں ہونا چاہیے، وہ کم سے کم 1 سال کا ہوگا، اور جو جانور دیا جائے گا عمر اس کی 1 سال، اور صحت اس کی مناسب ہو، ایسا جسے ذبح کر کے کھایا جا سکے، ایسا جسے بیچیں تو غریب کو 4 پیسے ملیں، اور نہ تو بہت بڑھیا جانور دے کہ اس سے سرمایہ دار کو نقصان ہوگا، انویسٹر کو نقصان ہوگا، اور نہ ہی بہت مریل دے، بس درمیانہ جانور۔ ہاں کوئی اللہ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ بہت بڑھیا جانور کا انتخاب کرتا ہے کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہزاروں بکریاں ہیں، سینکڑوں ہیں، ان میں سے یہ 15، 20، 50 دینی ہے، بہترین چیز اللہ کے لیے چنتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ دونوں کے درمیان کی چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہی فرمایا تھا کہ لوگوں سے زکوٰۃ لینا
لیکن نہ اتنا اچھا لینا کہ ان کا حرج ہو جائے مالداروں کو، اور نہ اتنا مریل کہ غریب کے حق مارے جائیں۔ تو اس میں دونوں کا خیال کیا جائے گا۔ اسی طرح جو جانور دوسرے جانوروں کو پال رہا ہے، بکری ہے، اس کے دودھ پہ بچے پل رہے ہیں، اور اسی طرح کوئی جانور مادہ امید سے ہے، اسے بھی نہیں دیا جائے گا۔ بالکل صاف ستھرا جانور وہ دیں گے۔ بھیڑ، دمبا، بکری، یہ سب اس چیز میں داخل۔ والد صاحب کی پینشن دادی اماں کے نام تھی، اور دادی اماں 1 مارچ 2023 کو انتقال کر گئیں۔ ان کے اکاؤنٹ میں پینشن کے جو پیسے ہیں کیا ان کے پوتے استعمال کر سکتے ہیں؟ جبکہ دادی اماں وفات کے وقت تک پوتوں کی سرپرستی میں رہیں۔ دادی اماں کا حقیقی بیٹا ایک اور ایک بیٹی بھی حیات ہیں، تو کیا ہم پوتے دادی کے مال میں سے، پینشن میں سے حصہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کی دادی کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے رہ گئے انتقال کے وقت، یہ تو بلکہ اصول ہے، کسی بھی میت کا جب انتقال ہو جائے نا، تو یاد رکھو سب سے پہلے اس کا ترکہ دیکھا جاتا ہے۔ اکاؤنٹ میں کتنے پیسے چھوڑے، میت نے کیش کتنا چھوڑا، سونا کتنا تھا، چاندی کتنی تھی، زمین کتنی تھی، اگر کوئی جانور پالے ہوئے ہیں تو وہ کتنے تھے، کپڑے کتنے چھوڑ کے گئیں، تجارت کا اموال تھے تو وہ کتنے تھے۔ میت کا سب سے پہلا یہ حصہ ہے جو ایک دم سے الگ کرنا ہے، اور اس کو تقسیم بھی کرنا ہے۔ جنازے کے تدفین کے فوراً بعد یہ کام کرنے کا ہے۔ اگر کوئی اس میں سے خرچ کرے گا بغیر دوسرے وارثوں کی اجازت سے تو حرام کھائے گا، حرام کام کرے گا۔ 1,00,000 روپیہ ایک آدمی چھوڑ گیا، اور بیٹے بیٹیاں ہیں، والدین ہیں، کچھ اور مسئلہ ہے، اب وہ اس میں سے 1 روپیہ لینے کا بھی مجاز نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیک کاٹے اور جا کر بینک سے 10,000 نکلوا لے۔ یہ حرام کرے گا جو کچھ بھی کرے گا، اور یہ حرام کھائے گا۔ شراب پینا جرم ہے، یہ اس سے بدتر جرم ہے۔ شراب میں تو اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے، اس میں سارے اپنے اعزاء کا حق ضائع کر رہا ہے۔ قطعاً نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ سارے ورثاء راضی نہ ہوں۔ کروڑوں روپے کی جائیداد لوگ انتقال ہو گیا اور اپنے نام کرا لی کہ جی یہ میرے، کچھ بھی نہیں، بھی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے اس چھوڑے ہوئے مال میں سے میت کے لیے دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے قرض کتنا ہے۔ اللہ نے کہا یوصی بہا او دین، جو وصیت کرتا ہے اس کو پورا کرنا، او دین، اور اس کا قرض ادا کرنا۔ خدا بار بار کہتا ہے کہ میت کے مال میں سے یوصی بہا او دین، وہ چیزیں کرو جس کی اس نے وصیت کی ہے، یا پھر وہ مال قرض میں نکلے گا۔ اللہ نے وصیت پہلے کہی ہے، اس کے ذمے جو قرض بنتا ہے بعد میں کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرض کو پہلے پوچھتے تھے، وصیت کو بعد میں پوچھتے تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی قرآن کے اس حکم پر عمل کرے اور کہے کہ سب سے پہلے تو دیکھو وصیت کیا ہے، اسے پورا کرتے ہیں اور قرض بعد میں دیں گے، تو وہ صراحتاً حرام کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن میں آیا، ہم کہتے ہیں بھی قرآن تم جانو اور تمہارے کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت نے اب تک جو سمجھا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے میت کا قرض ہے، پھر اس کے بعد اس کی وصیت۔ اسے کہا مسجد بنا دو، اور اس کے ذمے 5 لاکھ قرض ہے، قرض پہلے ہوگا، مسجد بنے یا نہ بنے یہ بات کی بات ہے۔ مسجد تو جب بنے جب سارے ورثاء ہوں۔ اس لیے یہ جو حدیث کہتے پھرتے ہیں نا، یہ نہیں جانتے کہ خدا کا حکم جو بھی ہے ہم نے پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بس وہ کرنا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ قرآن بہتر جانتے تھے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے۔
اس لیے کہ صحابہ سب سے زیادہ حق رکھتے تھے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، انہوں نے نہیں کیا، بھئی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ انہیں پتہ ہوگا کہ کیوں نہیں کرنا، وہ جانتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری پہ ہاتھ نہیں کٹوا دیا، قحط پڑ جانے پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ معاف نہیں کر دیا، کیوں کیا؟ ان کو حکمت سمجھ تھی۔ تو اس لیے جو آج کل ان پڑھ قسم کے ہیں نا، اسی طرح تو سب سے پہلے اس میت کا جتنا بھی مال ہے اس میں سے کفن دفن، اور کفن دفن کا پیسہ کسی نے احسان کے طور پہ دے دیا، بیٹا بیٹی کسی نے بھیج دیا کفن، کسی نے کہا میں اپنے پاس سے دے دیتا ہوں غریب ہے، کسی نے کہا نہیں ابا کے لیے کفن، والدہ کے لیے کفن میں خریدوں گا، تو یہ سارا اس نے احسان کیا ہے، اس کو جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں سے نہیں نکالا جائے گا۔ وجہ میت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتوں کو اور مردوں کو سب سے بہترین کپڑا جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہو کفن اس کا دینا چاہیے۔ بیوی ہے، والدہ صاحبہ ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، اگر اپنی جیب اجازت دے تو ریشم کا کفن دینا چاہیے، ہزاروں کا کفن پہنانا چاہیے۔ شریعت نے بڑی ترجیح دی ہے اور شریعت نے اس کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ مردے جب ملتے ہیں آپس میں تو وہ ایک دوسرے کا کفن بھی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ لمبی احادیث ابو داؤد وغیرہ میں آئی ہیں، اس وقت نہیں ہے موقع ان احادیث کے بیان کرنے کا۔ تو سب سے پہلے کفن دفن کسی کے پاس نہیں ہے، اب سب کی رضامندی سے اس سے لے لیا جائے، اس کے پیسے میں سے، اور بتا دیا جائے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ قرض کتنا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ وصیت کیا ہے۔ سب سے پہلے کفن دفن، پھر اس کے بعد اس نے جتنا پیسہ لوگوں کا دینا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر وصیت ہے۔ وصیت میں بھی 1/3 پر عمل کیا جائے گا، باقی پہ نہیں۔ لاکھ روپیہ چھوڑا ہے، اس نے وصیت کر دی کہ یہ لاکھ روپیہ کیوں غریبوں کو دے دینا؟ بھئی 33,000 آپ کا ہے، 66,000 آپ کے وارثوں کا ہے، ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، آپ تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ، تو ان کے خیمے کے پاس سے گزرے تھے، تو ان کی کئی پہلے ایک رگ کٹ گئی تھی ران سے، تو پھر بند ہو گئی تھی۔ پھر اس دن آپ نے دیکھا کہ ان کے خیمے سے خون نکل رہا ہے، تو آپ نے فجر پڑھائی اور پھر واپس تشریف لے گئے کہ سعد کے خیمے سے خون بہہ رہا ہے، تو بہت نڈھال ہو گئے تھے۔ ان کا اللہ کے رسول میں تو اب جاتا ہوں، زندگی سے ختم ہوتا ہوں، اور میرا جو سارا مال ہے یہ اللہ کی راہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ایسے نہیں ہے، ان کا آدھا آپ لے لیں، آدھی میری ایک ہی تو بیٹی ہے، آدھا اس کو دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا اللہ کے رسول تیسرا حصہ آپ نے فرمایا الثلث والثلث کبیر والثلث، آپ نے فرمایا والثلث کثیر، اور تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور تیسرا حصہ بھی 7 بہت بڑی رقم ہے۔ تم اپنی اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کے دنیا میں جاؤ ساتھ، بجائے اس کے کہ کل کو تم تو چلے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو 33% کی اجازت دی ہے، 66% کوئی حق نہیں، 66% اللہ جانے اور اس کے احکامات جانے۔ اب 1/3 مال، تو سب سے پہلے کفن دفن، اس کے بعد قرضہ، اس کے بعد وصیت۔ وصیت کے بعد اب جو کچھ بنا ہے، آپ نے جو قاعدہ لکھا ہے اس کے مطابق 3 برابر حصے کر دیے جائیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی زندہ ہیں، تو 3 برابر حصے کر کے مرحومہ کے جو بیٹے ہیں نا 2 حصے ان کو چلے جائیں گے، اور 1 حصہ وہ بیٹی کو دے دیں گے۔ اب ان کی موجودگی میں مذکر اور مؤنث، بیٹا اور بیٹی، ان کی موجودگی میں پوتوں کا کوئی حصہ نہیں بنے گا۔ اور یہ جو وراثت ہے اس کا باقاعدہ نقشہ بھی بنایا جاتا ہے، اگر آپ کو کسی موقع پہ ضرورت ہو تو ہم نقشہ بنا کر بھیج دیں۔ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ مساجد میں 8 تراویح پڑھی جاتی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اور 3 وتر پڑھتے ہیں،
2 پڑھ کے پھر سلام پھیر دیتے ہیں عرب، اور 1 اور پڑھتے ہیں۔ بھیا سیدھی سادی سی بات ہے، 8 یا 12 رکعتیں بھی بعض عرب پڑھتے ہیں۔ اتنی نماز تراویح کی ان کے ساتھ ادا کیجئے، باقی گھر چلے آئیے۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، مناسب نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نوافل پڑھیں، اپنے گھر چلے جائیے۔ 8 یا 12 جو اس نے پڑھائی ہیں امام صاحب نے، وہ آپ کی تراویح ہو گئیں۔ اس سے 20 کے عدد تک پورا کر لیں، خود نفل پڑھ لیں۔ 8 ہے تو 12 پڑھ لیں، 12 ہے تو 8 پڑھ لیں۔ اس کے بعد وطر پڑھ لیجئے، جیسے حنفی فقہ کے مطابق کہ اس میں 3 وطر 1 سلام سے۔ اختلاف یہاں سے ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر آخری جو پڑھائے ہیں اپنی حیات طیبہ کے، وہ 2 سلاموں کے ساتھ تھے یا 1 سلام کے ساتھ تھے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ وہ 1 سلام کے ساتھ تھے، درمیان میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قنوت پڑھتے تھے، اور 1 ہی سلام پھیرتے تھے 3 رکعتوں کے بعد۔ باقی ائمہ کے نزدیک 2 پہ سلام پھیرتے تھے نفل، پھر 1 پڑھتے تھے۔ اس سے وہ 1، 3، 5، 7، 9 وغیرہ سب کے قائل ہیں، لیکن جو حنفی فقہ پہ باقی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، بس یہ اسی طرح 3 رکعتیں وطر کی 20 تراویح کے بعد 1 سلام کے ساتھ ادا کر لی۔ ایک سوال جو بہت جگہ سے آیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا ہے کہ شعبان کے آخر پہ روزے نہ رکھو۔ دیکھو بھائی، یہ ساری احادیث آپ پڑھ لیں، اور دوسری طرف آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے بھی تھے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ روزے رکھتے ہوں، اور شعبان جتنے نفلی روزے آپ کے کسی مہینے میں نہیں تھے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزے رکھتے تھے۔ تو 2 طرح کی احادیث ہو گئی، ایک طرف منع فرمایا ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ سیدھی سادی سی بات ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ ممانعت اس کے لیے ہے جس کے متعلق خیال ہو کہ اگر شعبان میں روزے رکھوں گا تو میں رمضان میں کمزوری ہو جائے گی، طاقت نہیں رہے گی، اس کو منع کیا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، 40-50 روزے رکھنا کون سی بڑی بات ہے، میں رکھوں گا، اس کو اجازت دے دی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں 30 روزے رکھوں، اس سے پہلے 10 روزے رکھوں، تو وہ جو رمضان کا ایک شوق، ایک اشتیاق ہوتا ہے، رکھ تو لوں گا مگر وہ شوق ختم ہو جائے گا جو فرض روزوں کی وجہ سے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، اس کو بھی اجازت۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ہمیشہ 3 روزے 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخوں کے رکھتا ہوں، رکھ لوں، نفلی روزے ہو گئے نا، رمضان میں فرق پڑ گیا، نہ رکھوں نہیں فرق، جو اس کا جی چاہتا ہے اپنا سوچ کے عمل کرے۔ ایک آدمی کہتا ہے شعبان کے آخری 3 دن روزے، میں ہر مہینے کے آخر پہ 3 دن روزے رکھتا ہوں۔ اب تو نہیں رہا، عربوں میں البتہ الحمدللہ یہ ہے کہ مہینے کے پہلے دن یا آخری 3 دن چاند کے یا درمیان کے 3 دن وہ روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بہت پسند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی روزہ رکھا کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ 3 روزے ہر چاند کے مہینے میں رکھو تو یہ 10 گنا اجر اللہ تمہیں دے گا۔ تو ایسے ہو جائے گا جیسے تم نے 11 مہینوں میں 33 روزے رکھے تو تم نے تو پورا سال 330 روزے رکھ لی۔ اب ایک آدمی ہمیشہ رکھتا ہے، اب اس سے ہوتا ہے کہ 3 روزے یہ بھی رکھوں، آگے 30 اور آ جائیں گے، 33 بڑھاپا آ گیا ہے، نہیں رکھ سکتا، چھوڑ دے، اس لیے کہ فرض روزوں کو ترجیح ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آخری دن شعبان کا روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شک کی عادت ہے کہ پتہ نہیں آج روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں، ایک دن پہلے ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ اس کی احتیاط جو ہے نا دوسروں کو مصیبت میں ڈال دے گی۔
یہ جو تقویٰ کا کبھی کبھی حیضہ ہو جاتا ہے نا کہ نہیں یہ ضرور تم نہ بھئی نہ، آپ کو فتویٰ دینے کی اتھارٹی نہیں، اختیار نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے ایک دن پہلے روزہ رکھنا اچھا ہے ذرا، اور میں پٹھان آدمی ہوں، ایک دن پہلے روزہ رکھ لوں۔ یار تم ایک دن پہلے چھوڑو، 100 دن پہلے رکھو، لیکن دوسروں پہ تو نہ مسلط کرو، گھر والوں کو بھی کہو تم بھی رکھو، آج دن کو کچھ نہیں پکے گا۔ احتیاط بچے کچھ بہتر نہیں ہوتی، تم شریعت میں اضافہ کر رہے ہو۔ شریعت اس حد تک تو اختیار دیتی ہے کہ پرسنل لائف میں بالکل ٹھیک ہے، اس حد تک تو ارادہ اختیار نہیں نہ دیتی کہ دوسروں کے بسر مصیبت بن جائے۔ تو مختلف حالات میں مختلف افراد کو خود اپنا متعین کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور تابعین میں بھی آتا ہے، محمد ابن منقدر کی شادی نہیں ہوئی تھی، جوان تھے، بہت اچھے، بہت خوبصورت، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خادم تھے، سارے گھر کے باہر کے کام وام کرتے تھے۔ تو ام المومنین نے ایک دن کہا کہ تم نے شادی نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا اچھا۔ پھر ام المومنین رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا اگر میرے پاس 10,000 چاندی کے سکے ہوتے نا تو میں تمہیں دے دیتی کہ تم حق مہر ادا کرو اور شادی کرو۔ ان کی قسمت کھلنی منظور تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے، دستک ہوئی، پوچھا کون، تو بتایا گیا کہ ایک دیگ پوری بھر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چاندی کے سکوں کی تحفے میں آپ کے لیے بھیجی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کو لوگ بہت تحفے بھیجتے تھے، اتنے زیادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ان کے گھر ہوتے تھے لائن لگ جاتی تھی، حتیٰ کہ دوسری بیویوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی چیزیں وہاں جاتی ہیں، لوگ ہمارے ہاں نہیں بھیجتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی خوشی کے لیے کہ ان کی خوشی سے آپ خوش ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور چپ ہو گئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا تھا۔ تو ایک دن خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کچھ ناراض تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کے لیے اتنا ایصال ثواب کرتا ہوں، اتنا کچھ پڑھتا ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو مجھے ذرا سی ڈانٹ پڑی اور فرمایا مجھے ہی بھیجتے رہتے ہو، جس کے گھر میں رہتا ہوں وہ یاد نہیں رہتی؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ میں نے اس خواب سے سبق سیکھا، اور پھر صرف حضرت عائشہ ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتا تھا۔ تو بات تھی کہ چاندی کی دیگ آئی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے نوکرانی سے کہا کہ دیکھ منقدر کدھر گیا ہے، انہیں بلایا تو فرمایا لے 10,000 درہم بھی، اور اللہ نے فضل فرمایا ہے، اور یہ جو میری باندھی ہے یہ بھی لے جا، اللہ تجھے اولاد بھی دے اور اللہ تجھے مال بھی دے۔ اس باندھی سے ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور تینوں مدینہ منورہ میں کمال کے لوگ، ان کے فتوے کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ تو وہ تینوں بیٹے بہت بڑے علماء میں سے تھے۔ تو محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، بات تو یہ چل رہی تھی کہ نفلی چیز کو لوگوں کے سر پہ مسلط نہ کرے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ تھا، تو محمد بن منقدر، ابو بکر بن منقدر، عثمان، محمد، ابو بکر اور عثمان، یہ 3 بیٹے اللہ نے انہیں دیے۔ بہت طویل عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ لوگوں پہ مسلط، کچھ بھی نہیں۔ لوگوں کو آپ اختیار دیں، وہ چاہیں تو شعبان کے روزے چھوڑ دیں، وہ چاہیں تو شعبان کے روزے رکھ لیں۔ اس لیے یہ جس شخص نے بھی لکھا ہے، جنہوں نے بھی سوال کیا ہے، انہوں نے وہ احادیث بھی نقل کر دی ہیں جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ تو اس منع کی ہم نے آپ کے سامنے تشریح کر دی
کہ اس میں انسان کا اپنا کتنا اختیار. ایک سوال یہ کیا ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جماعت میں جیسے ہی جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے یا کھڑی ہوتی ہے تو امام صاحب بچوں کو پیچھے بھیج دیتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے بھائی. 3 چیزیں ہیں. ایک تو وہ بچے جو نماز میں خلل ڈال سکتے ہیں، شور کر سکتے ہیں، پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں، حکم ان کے لیے انہیں پیچھے کھڑا کیا جائے. دوسری بات، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو بالکل نہیں ڈانٹنا چاہیے. یہ بات سمجھا دینی چاہیے کہ بیٹے اس وجہ سے آپ پھر شرارتیں کرتے ہیں، آپ پھر بھاگنے لگتے ہیں، دیکھا نا، یہ نہ کریں تو کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. ایک کونے پہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ کہیں صف کے درمیان میں خلل نہ ڈال دے. یہ سب حکمتیں ہیں. جہاں یہ حکمتیں نہ ہوں، بچہ بڑا ہو، پاکی ناپاکی کو جانتا ہو، یہ سب چیزیں اسے آتی ہوں، کیوں اسے پیچھے کیا جائے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی عمر سے 50 سال چھوٹے بچوں کو اپنی مجلس میں دیکھتے تھے، فرماتے تھے شیخ کو آگے آنے دو. زہری کہتے ہیں میں جب جاتا تھا ان کی مجلس میں تو میں اتنا چھوٹا سا تھا، چند بالشت میرا قد تھا، اتنا میں سکڑا ہوا تھا اور میری داڑھی کا ایک بال نہیں آیا تھا. تو میری ماں خوشی کی وجہ سے سر پہ پگڑی باندھ کے بھیجتی تھی، تو پگڑی میرے جسم سے بھی بڑی ہوتی تھی. صحابہ رضی اللہ عنہ جو اپنی مجلسوں میں دیکھتے تھے تو آگے بلاتے تھے، کہتے تھے چھوٹے شیخ کو آنے دو. پھر مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے، پھر کہتے تھے بیٹے ہم لوگوں نے کب تک دنیا میں رہنا ہے، کل کو یہ ہماری گدیاں، یہ ہماری مسانید، یہ سب چیزیں تم نے ہی سنبھالنی ہیں، بیٹے پڑھو. اس لیے جو مساجد میں ڈانٹ ڈپٹ، بچوں کے ساتھ سختی، یہ بالکل روا نہیں، گناہ کی باتیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا دیہاتی اسلام قبول کرنے کے لیے، ضرورت پیش آئی اور مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا. وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے آواز کے ذریعے مجھے سمجھانے کی کوشش کی. میں دیہاتی آدمی تھا، زمین کچی تھی مسجد کی، تو میں نے دیکھتا رہا. میں نے ذہن میں دل میں یہ سوچا، میں نے کہا خدا تمہیں غارت کرے، یہ کیوں تم مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہاں تک کہ میں اچھی طرح جب فارغ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ یہ ہماری عبادت کی جگہ ہیں اور اللہ نے اس مقصد کے لیے یہ نہیں رکھی، اور جب ایسی ضرورت پیش آ جائے تو جنگل میں چلے جایا کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ پانی لاؤ. پانی کے ڈول پیش کیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیشاب سارا پانی کے ذریعے صاف کر دیا. ہم ہوتے تو خون کے ڈول بہا دیتے، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو اس لیے بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے. اماموں نے پگڑی کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جماعت کے وقت کیا زیادہ بہتر نہیں؟ بہتر تو ہے بھئی، لیکن نہیں کرتے تو اس پہ کیا وہ گناہ گار ہو جائیں گے؟ مستحب کام، نماز میں بہتر کام، ان مستحب کاموں پہ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرتے. اب ساری زندگی نہ اتار کے کوئی پرواہ نہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے ہاں ایک آدمی آیا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں پگڑی باندھ نہیں سکتا کیونکہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے سر میں، پھر میں نماز مطلب یہ تھا کہ اس میں طبیعت زیادہ حاضر نہیں رہتی. تو اس نے کہا میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ پگڑی باندھا کرو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ شلوار کیوں پہنتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی دھوتی پہنتے رہے. تو کہنے لگا اللہ کرے تمہاری ٹوپی روڈ کے درمیان کھل جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں نے کہا اللہ کرے تمہاری شلوار بھی پبلک کے درمیان گر جائے. تو اس لیے جو مستحب کام ہے نا، ان کاموں پہ کوئی اعتراض نہیں. اللہ نے سب کے لیے اس میں اجازت رکھی ہے، اور جن چیزوں کی خدا نے اجازت دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے؟ بس اللہ نے جس چیز کو ضروری قرار دیا ہے وہی کہا جا سکتا. فائنانس ڈپارٹمنٹ پنجاب نے گریڈ وائز سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 1 دن، 2 دن اور 3 دن کی تنخواہ جبری طور پر برائے متاثرین زلزلہ ترکیہ کا آرڈر دیا ہے.
یہ خود بخود کٹ جائے گی، کیا اس رقم کی زکوٰۃ کی مد میں ادائیگی کی نیت کی جا سکتی؟ نیز اس ہوش ربا مہنگائی میں جبری کٹوتی کا یہ عمل ملازمین کی تنخواہوں سے کرنا جائز ہے؟ دونوں حرام ہیں، ناجائز نہیں، حرام ہے۔ گورنمنٹ کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی مزدور کے پیسے میں سے، تنخواہ میں سے ایک پائی کاٹے، بالکل گورنمنٹ کا حق نہیں۔ گورنمنٹ جو کچھ کرتی ہے حرام کام کرتی ہے۔ آپ دیں نا بھی اپنے فنڈز سے، اپنے پیسوں سے دیں۔ آپ سیاستدان ساری اپنی کوٹھیاں بیچ کے دے دیں، اس ملک کے قرضے بھی ادا کر دیں، کس نے روکا ہے آپ؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آفیسر، چاہے وہ گریڈ 22 کا ہے اور چاہے وہ گریڈ 15 اور 9 کا ہے، اس کا پیسہ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی لیے اتنی مضبوط بنیاد ہے اس مسئلے کی، اور وہ ایک حدیث پہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لامرئ، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یاخذ مال اخی الا بطیب نفسہ، اپنے بھائی سے ایک پیسہ بھی لے جب تک کہ اس کا بھائی دل کی خوشی سے نہ دے دے۔ اسی لیے یہ مالی جرمانے کرنا جائز نہیں، یہ چالان کرنے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے ذمے ڈال دینا کہ اس کا مکان اس طرح کر دو اور یہ کر دو، یہ سب ناجائز کام ہیں جو اس ملک میں ہو رہے ہیں اور مدت سے ہو رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ملک کا نظام سنبھالنے والے تھے، فینانس میں، ایک صفحے کا خط انہیں لکھا تھا خلیفہ ہارون الرشید نے۔ انہوں نے جب فائنانس میں بحث شروع کی تو 700-750 صفحے کی کتاب لکھ کے بھیجی، اور اس میں لکھا کہ عراق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا، اتنے پیسے آتے تھے، غربت نہیں تھی۔ آپ کے زمانے میں اس سے کئی گنا زیادہ پیسے آتے ہیں، اس کے باوجود عراق میں غربت ہے، کیوں؟ یہ فائنانس پورا شعبہ ہے۔ اس لیے ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مالی جرمانہ کسی پہ کرو تو کہتے ہیں اتنے پیسے اس سے لے لو اور اس کو مدت بتا دو کہ اتنی مدت کے بعد تمہیں ویسے پیسے واپس دے دیں گے۔ مثلاً گورنمنٹ کسی وجہ سے کہتی ہے کہ تم پہ 10 لاکھ جرمانہ ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ 10 لاکھ اس سے وصول کر لیے جائیں اور 10 سال بعد دے دیے جائیں۔ وہ کہتی ہے 5 سال بعد دیں گے، تاکہ ڈی ویلیویشن جو ہوتی ہے پیسے کی، یہ اس کو سزا مل جائے گی۔ یہ تھوڑا یہ کہ اس کے پیسے نہ دیے جائیں۔ رہ گئی دوسری بات کہ اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ اس سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی بہت ہی نادار ہو اور نہ دے سکے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن شرعاً زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں اختیار ہے نا، وہ اختیار سلب ہو جائے گا۔ اسے دینے نہ دینے کا اختیار ہے، وہ چاہے تو نہ دے ولیعوذ باللہ اور خدا کے ہاں جہنم بھگتے، چاہے تو دے دے اور اللہ کے ہاں اجر پائے۔ اللہ نے ان عبادات میں لوگوں کو اختیار دیا ہے، جو اللہ کا اپنا جبر ہے، انسان کو اس کے مقابلے میں اختیار دیا ہے کہ تم اس جبر کو ختم کرو۔ یہ بارش ہو رہی ہے، یہ جبر ہے نا۔ ساری دنیا بھی مل کے چاہے کہ نہ بارش ہو، کچھ نہیں، بارش تو ہوگی۔ زلزلہ آیا تو اللہ کی طرف سے جبر ہے۔ بندہ یہ کر سکتا ہے کہ چھتری لے لے، بندہ یہ کر سکتا ہے کہ زلزلے کے آنے سے پہلے جو آثار ہوتے ہیں ان آثار کو دیکھ کے وہاں کے مکینوں کو آگاہ کر دے کہ یہاں زلزلہ آنے والا ہے، اپنا بچاؤ کرو۔ اور یہ علم ہے پورا۔ ہم مسلمان نہیں پڑھتے تو ہماری نالائکی ہے، ہم خراب لوگ ہیں، ورنہ یہ زلزلے کا پورا علم ہے۔ یہ جانور ذبح ہوتے ہیں نا، تازہ جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اسکیپولا، یہ جو اس کی شانے کی ہڈی ہے نا جس سے گوشت کھینچ کے اتارا جاتا ہے، تو ایک طرف اس کے بالکل وہ چپٹی ہوتی ہے اور اس کی بیک پہ درمیان میں ایک اور ہڈی سی ابری ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے تھے علم القطف، شانے کی ہڈی کا علم۔ اور جس کو جلدی جواب چاہیے ہوتا تھا دمبا ذبح کراتے تھے،
اس کی شانے کی ہڈی لے کے وہ دیکھتا تھا اور کہتا تھا اتنے دن میں بارش ہو جائے گی۔ وہ شانے کی ہڈی دیکھ کے کہتا تھا اتنے دن میں نے مر جانا۔ یہ علم الکتف تھا اور ہے۔ وہ دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ زلزلہ اتنے دن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، سیلاب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ یہ ایک علم تھا پورا۔ اب اس علم کو ہمارے یہاں نہیں لوگوں نے پڑھا، آگے نہیں بڑھایا، تو ہمارا قصور ہے نا۔ حتیٰ کہ نواب صدیق حسن خان مرحوم اہل حدیث علماء میں بڑے چوٹی کے آدمی، انہوں نے اس علم کا ذکر کیا۔ ابجد العلوم ان کی کتاب ہے، انہوں نے ذکر کیا۔ ہم نے خود مولانا محمد خان صاحب شیرانی سے پوچھا، ہم نے کہا بلوچستان میں یہ علم تھا، ان کا اب بھی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اکبر بگٹی نے جب مشرف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ان کا معاملہ ہوا، وہ غار میں چلے گئے تو اپنے بیٹے سے کہا ایک دن کے ذبح کرو، اس نے ذبح کر کے پیش کی تو انہوں نے کہا ایک ہفتے کے اندر اندر میں مر جاؤں گا۔ اس پہ جو لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس سے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے مولانا سے پوچھا مولانا آپ کو کبھی، انہوں نے کہا ہاں بلوچستان میں ایک مرتبہ بہت زیادہ قحط سالی ہو گئی تھی، تو میں نے ایک درویش فقیر سا تھا، وہ ہمیشہ جنگل میں چرانے جاتا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ذبح کر کے وہ دیکھا تھا تو بارش نہیں ہوتی، اتنے مہینے کے بعد بارش ہوگی، علم یہ بتاتا۔ یہ جو طبعی علوم ہے، فزکس ہے، طبعی علوم ہے نا، پانی، ہوا، مٹی، دریا، سمندر، یہ سب چیزیں کیا پیدا کرتی ہیں۔ اس میں کسی زمانے میں امام تھے، ہم خود ہی جا کے جوتوں میں پیچھے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہے، تو ہمارا قصور ہے نا یار۔ اور وہ جبر جو انسان کرتا ہے، اللہ نے اس کو روا نہیں رکھا۔ اللہ کسی صورت کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ تم جبر کرو۔ یہ بھی جبر کی ایک کیفیت ہے کہ لوگوں کے پیسے کاٹ لیے، ترکوں کی مدد ہو رہی ہے، بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں، لیکن کیا کریں، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اختیار نہیں ہوتا، ایک اور دوسرے نیت نہیں ہوتی، پتہ نہیں کب کٹ جائے، پتہ نہیں کتنے پیسے دیں نہ دیں۔ تو ان دونوں چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ گورنمنٹ ترکوں کے لیے زلزلے میں جو جبراً پیسے کاٹ رہی ہے وہ کسی شخص کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ایسے نہیں۔